قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وقضى لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنورك وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا أول الأولين وآخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك واستشفع بك إلى نفسك. أسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع متضرع أن تسامحني وترحمني وتجعلني من قسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك على مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائه ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترت ومن فادح من البلاء أقلت وكم من إسار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت. اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقضت بي أغلالي وحبسني النفع بعد آمالي وقضتني الدنيا بغرورها ونفسي بخيانتها. ومثالي يا سيدي فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي ومولاي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي جريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي وغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء
وتجاوزت فيما بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك وألزمني حكمك وبلاؤك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مزنعا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ذري وفكني من شد وساقي يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عزمي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي حبني لابتداء كرمك وصالف برك بك بي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنار بعد توحيدك وبعد من انطبع عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك بعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من عويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادها وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا ولا ضمائر هوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارها سعت إلى أوطان تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مزنعة ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك أنك يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مقصو يسير بقاء قصير مدته فكيف احتلم علي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي أنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما من هذه الجوع أبكي لعليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته ولئن سيرتني في العقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك أفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك وهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك وكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك وبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأزجن إليك بين أهلها زجيج الآملين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين
ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجنا فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبسا بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يزج إليك زجيج معمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تولمه النار وهو يعمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبه أنت تسمع صوت وترى مكانا أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفا أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقا أم كيف تشجر زبانية وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في طقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك ظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت به المحدين من برك وإحسانك فباليقين أخطأوا لولا ما حكمت به من تعذيب جاهديك وقضيت به من أقلاد مانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدس أسماءك أقسمت أن تملها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تقلد فيها المعاندين وأنت جل صنع قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فاسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقصية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمت كل ذنب أذنبت وكل قبيح أسررت وكل جهل عملته كتمته أو أعلنت أخفيته أو أظهرت وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جواره وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت
وان توفر حظی من کل خیر انزلتا او احسان فضلتا او بر نشرتا او رزق بسطتا او ذنب تغفرہ او قطع تسترہ یا ربی یا ربی یا رب یا ربی یا ربی یا رب یا ربی یا ربی یا رب یا الہی و سیدی مولائی و مالک الرقی یا من بیدہ ناصیتی یا علی من بذری و مسکنتی یا کبیرا بفقری و فاقتی یا ربی یا ربی یا رب یا ربی یا ربی یا رب یا ربی یا ربی یا رب اسألک بحقک و قدسک و عظم صفاتک و اسمائک انت اجعل اوقاتی فی اللیل والنہار بذکرک معمورا و بخدمتک موصولا و اعمال عندک مقبولا حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردا واحدا و حالی فی خدمتک سرمدا یا سیدی یا من علیہ مولی یا من علیہ شکوت احوالی یا ربی یا ربی یا رب یا ربی یا ربی یا رب یا ربی یا ربی یا رب قوی علی خدمتک جوارحی و اشدد علی الحزیمت جوانحی وحبلی الجد فی خشیتک والدوام فی الاتصال بخدمتک حتی اسرح الیک فی میادین السابقین وأسرح إليك في المبارزين واشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وخافك مخافة الموقنين واجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن إرادني بسوء فرد ومن كادني فكد وَأَجْعَلْنِي مِنْ أَحْسَنِ عَبِيدِكَ نَصِيبًا عِنْدَكَ وَأَقْرَبَهُمْ مَنْزِلَةً مِنْكَ وَقَصْدَهُمْ زُلْفَةً لَدَيْكَ فَإِنَّهُ لَا يُنَالُ ذَلِكَ إِلَّا بِفَضْلِكَ وَجُدْ لِي بِجُودِكَ وَتَفْ عَلَيَّ بِمَجْدِكَ وَحَفْظْنِي بِرَحْمَتِكَ وَاجْعَل لِسَانِي بِذِكْرِكَ لَهْجَةً وقلبی بحبک متیما ومن علی بحسن اجابتک وقلنی اسرتی واغفر ذلتی فإنک قضیت علی عبادک بعبادتک وامرتهم بدعائک وضمنت لهم الاجابہ فإلیک یا ربی نصبت وجہی وَإِلَيْكَ يَا رَبِّي مَدَدْتُ يَدِي فَبِعِزَّتِكَ اسْتَجِبْ لِي دُعَائِي وَبَلِّغْنِي مُنَائِي وَلَا تَقْطَعْ مِنْ فَضْلِكَ رَجَائِي وَاكْفِنِّي شَرَّ الْجِنِّ وَالْإِنسِ مِنْ أَعْدَائِي يَا سَرِيعَ الرِّضَا يَا سَرِيعَ الرِّضَا يَا سَرِيعَ الرِّضَا اکفر لمن لا یملک الا الدعاء فإنک فعال لما تشاء یا من اسمع دعا وذکرہ الشفاء وطاعتہ غنا ارحم من راس مال الرجاء وصلاح البکاء یا سابق النعام یا دافع النقام یا نور المستوشین فی الظلام یا عالما لا يعلم صلی علی محمد و آل محمد وفل بما انت اہلو وصلی اللہ علی رسولہ والائمة المیامین من آلہ
وسلم تسلیما کثیرا اللہم صلی علی محمد Momin, let's recite Memoji 5 times for all those people are going through calamities or they are sick or going through surgery or any other problem. Let's recite 5 times in my Yujib. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Amma yujibul mustarra izadahu yakshafissu. Amma yujibul mustarra izadahu wa yakshafissu. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم صل على محمد. Please recite Surah Fatiha and 3 times Surah Ikhlas for Ali Marim and Bagh Mustafa and Marwina to the sponsor. صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط المستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما من أنذر آباءهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وغشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لا مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون
إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم قامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهدرون وآية لهم الأرض الميتات أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنها يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في الفلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نخرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلا حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لا يشاء والله أطعمهم إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم فهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا ينقذون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ضلال على الأرائك متقيون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وإن عبدوني إذ هذا صراط مستقيم لقد أضل منكم جبيلا قصيرا أفلم تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه شعرا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون
ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهدرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقنا من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر أقدار نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Assalamu alaikum, brothers and sisters. Sheikh Jalil is citing Majlis at the residence, so he may not be able to make it. So we'll have Jamaat without him. Dr. Akhtar Naqvi would lead the Salat. And we have 3 minutes left for Adhan. So in the meantime, we want to make sure we have connection to sisters. Ali Bhai, you are, yeah, right there. So we're good. Now we are good. So, inshallah. 2 minutes left. Huh? Connection ho gaya. Yeah. Looking for volunteer for Adhan. Sayyid Sattar is calling Adhan, inshallah. Allahumma salli ala Muhammad. Isa, you're going to be sitting there? You want to recite Taqibat Isha? Few seconds left. I think this is the way to wait for Salat.
Ahlul Bayt always used to wait for Salat, for Adhan. Muhammad wa ala Muhammad salawat Allah salli ala Muhammad wa ala Sattar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى محمد أشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى محمد أشهد أن عليا ولي الله اللهم صل على محمد وعلى محمد أشهد أن عليا حجة الله اللهم صل على محمد وعلى محمد حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأمل حي على خير الأمل الله أكبر
لا إله إلا الله لا إله إلا الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد. احسن ماشاء اللہ. مولانا تشریف لائیے. لا حول ولا قوة الا السلام علیکم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد. اشہد ان مولانا امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی. اشہد ان علی و اولادہ المعصومین بالحق حجج اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی. حی علی الصلاح حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی خیر العمل حی علی خیر العمل. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ذو الجلال والاکرام. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. اللہ اکبر. سبحان ربی العظیم وبحمدہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سمع اللہ لمن حمدہ. اللہ اکبر. سبحان ربی العلی وبحمدہ. رب صلی علی محمد وآل محمد. اللہ اکبر. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اللہ اکبر. سبحان ربی العلی وبحمدہ. رب صلی علی محمد وآل محمد. اللہ اکبر. بحول اللہ وقوتہ یقوم واقعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کذالک اللہ ربی. اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی فاطمة وابیہا وبالہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک. اللہ اکبر. سبحان ربی العظیم وبحمدہ. رب صلی علی محمد وآل محمد.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين. الله أكبر. الحمد لله وخير الأسماء الحسنى لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل وعجل فرجهم. تسبیح فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ. مہندی آلیور رسائت دعائے مغرب. محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والنجاة من النار ومن كل بلية والفوز بالجنة والرضوان في دار السلام وجوار نبيك محمد وعليه وآله السلام. اللهم ما بنا من نعمة فمنك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوات. محمد وآل. MashaAllah, Mehndi, good job.
Please recite Surah Fatiha and 3 times Surah Ikhlas for all of your marhumin who are buried in Bagh Mustafa, Shuhada and marhumin of his sponsor tonight. Bismillah. محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد أشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد أشهد أن مولانا أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا ولي الله اللهم صل على محمد أشهد أن عليا وأولاده المعصومين بالحق حجج الله اللهم صل على محمد وآل محمد حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب لا شريك له الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر وصل لربك وانحر
إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وعلى محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وعلى محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وعلى محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربي. الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بحق محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا خير المسؤولين ويا خير المعطين ارزقني وارزق عيالي من فضلك إنك ذو الفضل العظيم بحق محمد وآله الطاهرين. الله أكبر. الحمد لله وخير الأسماء الحسنى لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللهم صل على محمد وآل محمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل وعجل فرجهم. تسبیح فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہ. From tomorrow we will have Salat in the larger hall. Sheikh Jalil will be addressing the Majlis, English Majlis, as well as leading the Salat inshallah till Sunday. Brother Isa Rizvi will recite Dua Isha. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنه ليس لعلم بموضع الرزق وإنما أطلبه بخطرات تخطر على قلبي فأجلو في طلبه البلدان فأنا فيما أنا طالب كالحيران لا أدري أفي سهل هو أم في جبل أم في أرض أم في سماء أم في بر أم في بحر وعلى يدي من ومن قبل من وقد علمت أن علمه عندك وأسبابه بيدك وأنت الذي تقسمه بلطفك وتسببه برحمتك. اللهم فصل على محمد وآله واجعل يا ربي رزقك لواسيا ومطلبه سهلا ومأخذه قريبا ولا تؤنني بطلب ما لم تقدر لي فيه رزقا فإنك غني عن عذابي وأنا فقير إلى رحمتك. فصل على محمد وآله وجد على عبدك بفضلك إنك ذو فضل عظيم. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. متوجہ زیارہ. السلام علیکم مولا یا ابا عبداللہ. السلام علیکم ابنا رسول اللہ. السلام علیکم ابنا امیر المومنین سید الوسین. السلام علیکم ابنا فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین. السلام علیکم یا جد کا و ابیک و ام کا و اخیک. السلام علیکم علیہم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم جمیعا شہداء کرب و بلا خصوصاً سیدی و مولا ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین ایہا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المومنین والحسن والحسین. السلام علیکم افضل الشہداء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم عتیصۃ المعصومین من ذریۃ الحسین علیہ السلام جمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم مولایا غریب الغرباء معین الضعفاء والفقراء. السلام علیکم یا شمس الشموس انیس النفوس. السلام علیکم مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم مولا یا صاحب العصر والزمان. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیکم یا شریک القرآن. السلام علیکم امام الانس والجان. الامان الامان الامان. سیدی اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک وجعلنا من انصارک وآوانک جمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ
Somebody have parked the car in the spot reserved for Maulana Naqvi. Please move your car from there. کسی صاحب نے مولانا نقوی کے لیے ریزرو پارکنگ اسپاٹ میں گاڑی کھڑی کر دی ہے. جن صاحب کی گاڑی ہے براہ کرم اس کو وہاں سے ہٹا لیں. میں تمام اعضاء سے درخواست کروں اندر آ جائیں. مجلس شروع ہو رہی ہے. شمون صاحب تلاوت کلام پاک اور حدیث قصہ سے آغاز کریں گے مجلس. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل. حدیث قصہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبد اللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة انها قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمہ فقلت علیک السلام. قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعیذک
بالله يا أبتاه من الضعف. وقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني وغطني به، وأتيته بالكساء اليماني وغطيته به، وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فما كانت إلا ساعة بإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، وقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ وقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. ودخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، وقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. وقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. وقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدني الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. وقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيئي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلتم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيدي اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم
وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء اللهم صل على محمد وعلى محمد. وقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعادن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وعلى محمد. وقال جبرائيل يا ربي أتعاذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله. وقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. ودخل جبرائيل معنا تحت الكساء وقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد. وقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. وقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. وقال علي إذن بالله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة اللهم صل على محمد وعلى محمد. وقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. وقال علي إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاک اللہ. یہ تھے شمول حسین صاحب جو حدیث قصہ پڑھ رہے تھے. اب میں شجاع حسین کو زحمت دوں گا, سلام پیش کریں گے. شجاع حسین. پر محمد وآل محمد صلوات. بار دیگر صلوات. سکینہ 4 برسوں میں ضعیفہ ہو گئی بابا. سکینہ 4 برسوں میں ضعیفہ ہو گئی بابا. سکینہ 4 برسوں میں ضعیفہ ہو گئی بابا. ستم اتنے ہوئے مجھ پر میں زہرا ہو گئی بابا. مجھے پہچاننا مشکل ہے, چہرہ اتنا زخمی ہے. مجھے پہچاننا مشکل ہے, چہرہ اتنا زخمی ہے. تماچوں کی ردا اب میرا پردہ ہو گئی بابا. اور بچا لائی ہوں میں سجاد اور باقر کو زندہ. بچا لائی ہوں میں سجاد اور باقر کو زندہ تک. تیری بیٹی تیرے بیٹوں پہ صدقہ ہو گئی بابا. تیری بیٹی تیرے بیٹوں پہ صدقہ ہو گئی بابا. یہ میرے ساتھ ہی شاید میری تربت میں جائے گا. یہ میرے ساتھ ہی شاید میری تربت میں جائے گا. رسن کچھ یوں میری گردن کا حصہ ہو گئی بابا. اور میں جب روتی تھی تو ظالم اسے درے لگاتے تھے. میں جب روتی تھی تو ظالم اسے درے لگاتے تھے.
قمر عابد کیوں زخمی زیادہ ہو گئی بابا، سکینہ 4 برسوں میں ضعیفہ ہو گئی بابا۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ جزاک اللہ۔ اور اب میں عباس حسن کو زحمت دوں گا، مرثیہ پیش کریں گے۔ عباس حسن۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ آنکھوں کے بھائی کو آئی ہے زینب، ظلم کیا کیا اٹھا ظلم کیا کیا اٹھا سر پہ چادر نہیں تھی، بالوں سے اپنا چہرہ چھپا، اپنا چہرہ چھپا تھی جو بھائی کی لاڈلی دختر، قبر اس کی بنا قبر اس کی بنا سر کھلے شام اور کوفے میں کیا اذیت اٹھائی ہے زینب، کیا اذیت اٹھائی ہے زینب، ساتھ کنبے کو لے کے کربل سے در بدر پھر کے آئی ہے زینب، در بدر پھر کے آئی ہے زینب، لے کے ساحل نشان رسی کے ماں کی تربت پہ آئی ہے، ماں کی تربت پہ آئی ہے زینب، کھو کے بھائی بھیا میں بن تمہارے وطن کو نہ جاؤں گی، بھیا یہی میں خبر پہ آنسو بہاؤں گی، نالوں سے آسمانوں زمین کو ہلاؤں گی، نظر حسین پیاسوں کو پانی پلا، نظر حسین پیاسوں کو پانی پلا، جو پوچھے گا تو روتی ہے کیوں شور و شین سے، کہہ دوں گی چھٹ گئی ہوں میں بھائی حسین، کہہ دوں گی چھٹ گئی ہوں میں بھائی حسین سے، سجاد رو کے کرتے تھے
زینب سے یہ سخن چلیے پھوپھی خدا کے لیے اب سوئے وطن رو رو کے جان دونا یہاں بہر ظلم نہ ہونا ہے خیر تم کو دوبارہ بسط میں رونا ہے خیر تم کو دوبارہ بسط روزے پناہ نہ جان کے اب جا کے رو دروں کے زخم پشت پر دکھلا کے دروں کے زخم پشت پر دکھلا کے روئیے یہ سن کے اٹھی خبر سے آخر وہ سوگوار ایک ہودج سیاہ میں آ کر ہوئی سوار پہنچے وطن میں جس گھڑی سجاد دل فغار پہلے گئی بقیہ میں زہرا کی گلزار پہلے گئی بقیہ میں زہرا کی بولی لپٹ کے خبر سے اماں دوہا آئی ہے بھائی کو کھو کے زینب ناشاد بھائی کو کھو کے زینب ناشاد آئی ہے اماں سناؤں تم کو میں جو کچھ جفا ہوئی پردیس میں حسین سے زینب جدا ہوئی چوتھے برس میں باپ بیٹی فدا ہوئی اماں حسین مر گئے میں بے ردا ہوئی اماں حسین مر گئے میں بے ردا ہوئی دل زندگی سے زینب مزتر کا ہٹ گیا میں دیکھتی رہی سر شبیر کٹ میں دیکھتی رہی سر شبیر کٹ گیا اماں تمہارے لال کو کیا کیا نغم ہوئے لاشے کے ہاتھ انگوٹھی کی خاطر قلم ہوئے لاشے پر میرے بھائی کے تازہ ستم ہوئے پامال لاش ہو گئی برباد ہم پامال لاش ہو گئی برباد گوہر سکینہ کے بھی اتارے ہیں درے ہماری پشت پہ مارے درے ہماری پشت پہ مارے ہیں شمر نے اماں تیرے مریض کو قیدی بنایا تھا توخے گراں بخار میں اس کو پنایا تھا کانٹوں پر ننگے پاؤں ادو نے پھرایا تھا اماں سوائے شکر نہیں لب ہلایا اماں سوائے شکر نہیں لب بلوایا تھا یزید نے دربار میں اماں سکینہ مر گئی زندان شام اماں سکینہ مر گئی زندان شام میں اے اماں ایک رسی میں بندھوایا تھا ہمیں اونٹوں کی ننگی پشت پر بٹھلایا تھا ہمیں سر تشت میں حسین کا دکھلایا تھا ہمیں عابد کو در مار کے رلوایا تھا عابد کو در مار کے رلوایا تھا ہمیں حیرت ہے کیوں نہ زینب ناشاد مر گئی اماں میں سر کھلے ہوئے شیری کے گھر اماں میں سر کھلے ہوئے شیری کے گھر گئی اماں پھر آ کے کوفے میں پھر ہم کو بکو سر ننگے سوئے شام ہمیں لے چلے ادو پہنچے جو شہر شام میں ہم سب کو شادم ہو بازاریوں میں شور یہ ہوتا تھا چار بازاریوں میں ہو یہ ہوتا تھا چار بیٹی علی کی زینب دل گیرا دیکھو چلو حسین کی ہمشیر دیکھو چلو حسین کی ہمشیر آئی ہے
جزاک اللہ. صلوات بر محمد و آل محمد. میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا ذرا ممبر کے سامنے آ جائیں. بہت تھوڑے سے لوگ ہیں فی الحال، تاکہ ذرا مجلس کا ماحول بن سکے. تشریف لائیے، زحمت کیجیے، صلوات پڑھتے ہوئے تشریف لائیے آگے. ایک اور باوز بلند صلوات. میں درخواست کروں گا قبلہ سے تشریف لائیں، مجلس سے خطاب فرمائیں. صلوات پڑھ رہا ہے. ایک بلند ترین صلوات اور بار. خدمت میں التماس ہے آپ کی کہ ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیں. مرحوم مولانا سید آغا شہزادی بیگم مرحومہ مولانا رضا آغا مرحوم مولانا باخر آغا مرحوم میر اقبال علی خان مرحوم عباسی بیگم مرحومہ نواب بیگم مرحومہ مرزا غلام رضا تبسم ہاشمی رفت فاطمہ خان سید فدا حسین شیخ مجاور حسین سید جعفر حسین سید عباس حسین مرحوم اور تمام مرحومین. ایک بلند ترین صلوات اور بار. خدمت میں آپ کی مجالس اعضاء کا یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، اس میں شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کے اسم کی معرفت میں گفتگو چل رہی ہے، لیکن کیونکہ اس اسم تک پہنچنے کے لیے ایک منزل ابھی اور درکار ہے، اسی لیے آج آپ کی خدمت میں ایک اور زینے کو طے کریں، جس کے سبب سے پھر ہمارے لیے زیادہ آسان و واضح رہے گا کہ شہزادی کے نام کے پیچھے کی عظمت کیا ہے. لہذا اس کیفیت ذہن کو آج فرمان ایک مولا کے فرمان سے آپ کی خدمت میں رکھیں گے. توجہات کے لیے تمام صاحبان ایمان ایک بلند ترین صلوات اور بارگاہ ہے. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین. صلی علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین.
أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. صلوات پڑھ لیجیے. فرمایا صاحب اعظم الدرجات الفاظ نے، فرمایا مالک معجز نما انداز نے، فرمایا مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب، مولا کائنات کے جس مبارک اور مقدس فرمان سے آج آپ کی خدمت میں مجلس کا آغاز ہے، یہ ایک ایسی بے مثل و بے نظیر حدیث ہے کہ جس حدیث میں مولا کائنات نے کتاب مجید کی ایک ایسی آیت کی تعویل میں ارشاد فرمائی کہ جس آیت کی بلاغت اور عظمت کو دیکھنے کے بعد کوئی عقل یہ کبھی تصور نہیں کر سکتی تھی کہ ان الفاظ کے آگے بھی کچھ لفظوں کا اضافہ ہو سکتا ہے، اور یہ اپنے ان الفاظ کے ذریعے سے مولا نے پروردگار عالم کی وحدانیت کو سجا دیا اور اپنے الفاظ کے ذریعے سے اس کی توحید کو مزین کیا. اور یہ فرمان اسی لیے درکار ہے درمیان میں کیونکہ جب کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں شہزادی کا اسم آئے تو اس وقت تک ہمارے ذہن میں واضح رہے کہ بھئی زینت زین یا مزین کرنا توحید کے تعلق سے کیسا ہوتا ہے. جو آیت ہے بے مثل و بے نظیر پروردگار عالم کی کتاب کی کہ جس آیت کی عظمت و شان و شوکت کا عالم یہ ہے کہ وہ آیت مومنین کے موحد ہونے کی دلیل ہوتی ہے، اور یہی آیت کی عظمت و شان و شوکت یہ ہے کہ کوئی ذہن کبھی خیال نہیں کر سکتا تھا کہ اس آیت کے آگے بھی کچھ الفاظ رکھے جا سکتے ہیں جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد. اے میرے حبیب آپ کہیے. یہ جو لفظ قل ہے یہ شان رسالت ہے، یہ جو لفظ قل ہے یہ عظمت رسالت ہے. اے میرے حبیب آپ کہیے. کہ کیوں پروردگار تو خود کیوں نہیں کہہ لیتا؟ کیا وجہ ہے کہ زبان رسول سے کہلوا رہا ہے؟ کہا کہ میرے حبیب کا وجود وہ وجود ہے کہ ایسے پرآشوب ماحول میں اتر کر آیا جہاں جہالت کا یہ عالم تھا کہ شام کے ڈھلتے ہی اس معاشرے میں گناہوں کا آغاز ہوتا تھا، اور ایک دوسرے سے بے مروتی کا عالم یہ تھا کہ بیٹا باپ پر بھروسہ نہیں کرتا اور باپ اپنے بیٹے پر بھروسہ نہیں کرتا تھا. جہاں ان کی جاہلیت کا عالم یہ تھا کہ اگر انہیں دختر ہو جائے تو وہ اپنی ہی بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے. ایسے پرآشوب ماحول میں ضدی اور ہر درم قسم کے لوگوں کے درمیان جس نے اپنے اخلاق و کردار کی وجہ سے اپنے آپ کو امین کہلوا لیا، کہا وہ کردار کی تاثیر ہے کہ جہاں باپ اپنے بیٹے پر بھروسہ نہیں کر رہا لیکن رسول کو امین کہہ کر پکارتا تھا.
جہاں بیٹا اپنے باپ پر بھروسہ نہیں کرتا وہاں ان کو امین کہہ کر پکارتا تھا، اور ان کی کہی ہوئی بات کو رد نہیں کیا جاتا تھا۔ اسی لیے پروردگار عالم نے اس زبان کی تاثیر اور اس کی شان و شوکت کے لحاظ سے ارشاد فرمایا، قل، اے میرے حبیب آپ کہیے۔ کہا ٹھیک ہے، بتا تو صحیح پروردگار کہنا کیا ہے۔ بہت توجہ رہے، کیونکہ یہ آیت کا انداز ہی اس گنجائش کو ختم کر دیتا ہے کہ اس کی خوبصورتی میں اور اضافہ کیا جا سکتا تھا۔ جب تک یہ آیت کی وضاحت اور اس کی عظمت ہماری نگاہوں میں نہ ہو، اس وقت تک ہمیں علی کے الفاظ کی عظمت و برکت سمجھ میں نہیں آئے گی کہ آخر اس آیت کے اضافے کے بعد، اس آیت کے نازل ہو جانے کے بعد کیا آخر کیسے کچھ الفاظ کے ذریعے سے ان میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ ارشاد فرمایا، هو اللہ احد۔ میرے حبیب آپ ان سے یہ کہیے کہ وہ جو اللہ ہے وہ احد ہے، یعنی احد ایک ایسا لفظ ہے جس لفظ کا ترجمہ کسی بھی زبان میں کیا نہیں جا سکتا۔ اگر ہمیں احد کو سمجھنا ہو تو احد ہی سے سمجھنا ہوگا۔ انسان کوشش کرتا ہے، جستجو کرتا ہے کہ بھئی اپنی اپنی زبانوں میں سمجھ لے، لیکن کسی دوسری زبان میں اگر ڈھل جائے تو وہ عظمت و شان و شوکت ظاہر نہیں ہوگی جو صرف لفظ احد میں ظاہر ہوتی ہے۔ کسے کہا جائے گا؟ ترجمہ کیا گیا ایک، وہ پروردگار جو ایک ہے۔ اب انسان نے اپنی جستجو کے اعتبار سے ترجمہ کر لیا، لیکن احد کے معنی ایک نہیں ہے، اور یہیں سے انسانیت کے اوپر علی کی زبان کا احسان شروع ہو گیا۔ کیونکہ اگر زبان علی سے الفاظ نہیں ملتے تو ہم توحید کے نام پر مشرکین کی زندگی گزارتے۔ آج بھی دنیا کا یہی حال ہے، جس نے توحید کو علی سے نہیں لیا وہ توحید کے نام پر مشرک زندگی ہی گزار رہا ہے۔ کیونکہ توحید انسان اپنی عقل سے سمجھ نہیں سکتا، اس کے لیے اس زبان کا ہونا ضروری ہے جس زبان کے ذریعے سے اللہ نے اپنے الفاظ جاری کیے۔ ایک سمجھ رہے تھے لوگ، بہت توجہ رہے، دیکھیے سجایا کیسے۔ لوگ ایک سمجھ رہے تھے، خداوند عالم کی ذات کہا بھائی خدا کتنے ہیں؟ کہا دو نہیں ہیں، دو ہوتے تو ان میں جھگڑا ہوتا، تین ہوتے تو ان میں فساد ہوتا، چار ہوتے تو سب کی اپنی اپنی رائے ہوتی۔ یہ نظام کائنات کا ایک صورتحال پہ چلنا دلیل ہے اس بات کی کہ دو تین نہیں ہے، صرف ایک ہے۔ لیکن ایک کون سا، کیسا؟ توجہ رہے، دیکھیے، کیونکہ شرط کیا ہے؟ اللہ کو مان لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا۔ اللہ کو ماننا اسلام کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کو ماننے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ مسلمان کوئی شخص اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کو ویسے مانے جیسے اس نے اپنے آپ کو منوایا ہے۔ یعنی اگر ہم اپنی مرضی سے اسے مان رہے ہیں تو ہم مسلمان نہیں ہیں، ہمیں اسے ویسے ماننا ہوگا جیسے اسے منوایا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو مانتے ہیں کہ اللہ ہے، لیکن خیال کر لیا کہ بھئی وہ ظالم ہے۔ کسی نے خیال کر لیا وہ بھول جاتا ہے، کسی نے خیال کر لیا میں نے دعا کی لیکن اسے سنا ہی نہیں دیا۔ مطلب سب مان تو رہے ہیں کہ وہ ہے، لیکن یہ ان کا ہے ماننا انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہا، کیونکہ اسے ویسا نہیں مان رہے ہیں جیسا اس نے اپنے آپ کو منوایا ہے۔ یہ توحید کی شرط ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی لا الہ الا اللہ کہنے سے مسلمان ہو گئے،
لیکن لا الہ الا اللہ کہنے سے مسلمان نہیں ہوگا، کیونکہ جب تک توحید کا مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا اس وقت تک وہ موحد نہیں ہو سکتا۔ اور توحید کے مفہوم کو سمجھنے کی اگر بات کرے تو ہمیں پتہ چلا کہ اللہ آ کر کسی سے بات نہیں کرتا، کسی کے سامنے آ کر اس کو اپنے بارے میں نہیں بتاتا، بلکہ اپنی حجت کے ذریعے سے سمجھاتا ہے کہ وہ کیسا ہے۔ تو یہ بات واضح ہو گئی، جس نے حجت کو چھوڑا پھر اس کا رشتہ اللہ سے باقی نہیں رہا۔ اسی لیے جس نے علی کو چھوڑ کر اللہ کی بات کی وہ توحید کے نام پر مشرک ہو کر رہ گیا۔ اب لوگ اپنے آپ کو مسلمان تصور کر رہے تھے یہ کہہ کر کہ وہ اللہ کو ایک مانتے ہیں کہ بھئی وہ ایک ذات ہے، ہم اسے مانتے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ لیکن انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ خیال ان کے ذہن میں توحید کا چل رہا ہے لیکن اعتقاد ان کا شرک ہے۔ جب علی کی بارگاہ میں آئے تو علی نے بتایا توحید کسے کہتے ہیں۔ توجہ رہے، مولا نے ارشاد فرمایا ہاں وہ ایک ہے، ایک ہے، لیکن کون سا ایک؟ مولا ارشاد فرماتے ہیں وہ ایک نہیں ہے جو ایک دو تین میں آ جائے۔ توجہ ہے، مولا نے ارشاد فرمایا اگر تم اسے وہ ایک سمجھ رہے ہو جو ایک دو تین میں آ جاتا ہے تو تم نے ایک کے نام کے اوپر بھی شرک ہی کر دیا۔ لوگ اسی وجہ سے مشرک ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ علی سے جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے پروردگار عالم نے قیامت کے دن علی کی محبت کو جنت و جہنم کا میزان قرار دے دیا۔ کہا کہ اگر تمہارے دل میں علی کی محبت نہیں ہے تو پھر اب تمہارے لیے حساب و کتاب کا تصور ہی نہیں، تمہیں سیدھے جہنم میں ڈالنا ہے، کیونکہ تمہارا توحید سے رشتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ تم علی سے جڑے ہوئے نہیں ہو، اسی لیے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کیا ہے۔ مولا نے ارشاد فرمایا وہ ایک ہے لیکن وہ ایک نہیں جو ایک دو تین میں آ جائے۔ اب الفاظ دیکھیے سجا رہے ہیں توحید کو، اسے سجانا ہی تو کہا جاتا ہے۔ حالانکہ کہہ دیا کہ بھئی ایک ہے، لیکن کیسا ایک؟ علی نے اس کی اکتائی کو سجا کر پیش کیا۔ ارشاد فرمایا وہ ایک ہے لیکن وہ ایک نہیں جو کہیں سے شروع ہوتا ہے۔ فرمایا وہ ایک ہے لیکن وہ ایک نہیں ہے جو کہیں سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ جتنے بھی ایک ہے وہ کہیں نہ کہیں سے شروع ہوتے ہیں۔ کسی بھی چیز کی اگر شروعات ہو تو آپ نے کہا ایک، یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ مولا نے فرمایا وہ ایک نہیں ہے جو کہیں سے شروع ہوتا ہو۔ کہا کیوں یا علی؟ کہا کیونکہ جو کہیں سے شروع ہوتا ہے وہ کہیں پر جا کر ختم بھی ہو جاتا ہے۔ وہ کہیں پر جا کر ختم بھی ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو کبھی ختم ہونا نہیں ہے، اسی لیے وہ کہیں سے شروع ہی نہیں ہوا۔ فرماتے ہیں وہ ایک ہے شروع ہوئے بغیر، ہے ایک شروع ہوئے بغیر۔ یہ ہے اس کی اکتائی کو سجانا، یہ ہے اس کی اکتائی کو زینت دینا۔ فرمایا وہ ایک ہے، ایک پر بحث چل رہی ہے صرف ابھی۔ ارشاد فرماتے ہیں وہ ایک ہے لیکن وہ ایک نہیں جو دو کے سامنے چھوٹا ہو جائے۔ مولانا نے ارشاد فرمایا اس کے سوا جو بھی ایک ہوتا ہے، اس کے سوا جو بھی ایک ہے وہ خلت و کمی کی وجہ سے ایک ہے۔ جب ان کے سامنے دو آتے ہیں تو وہ ایک دو سے چھوٹا ہو جاتا ہے، لیکن ارشاد فرمایا وہ ایک ہے جس کے سامنے چاہے دو آئے، جس کے چاہے سامنے 10 آئے، جس کے سامنے چاہے 1000 آئے، جس کے سامنے کروڑ آئے، کبھی یہ ایک ان بے شمار سے کم نہیں ہوگا۔
فرمایا وہ ایک ہے خلت اور کمی کے بغیر. بے توجہ رہے کیونکہ یہ اعتقاد ہے توحید کا. ظاہر سی بات ہے اعتقاد اصول کو کہتے ہیں جڑ کو، اور اعمال فروع کو کہتے ہیں شاخوں کو. ظاہر سی بات ہے نہ شاخ اگے گی نہ اس پر پھل لگے گا اگر جڑ صحیح نہ ہو تو. اسی لیے صلاۃ اور صوم کی گفتگو رسول نے بعد میں کی. نماز پڑھنا بعد میں سکھایا، پہلے یہ سمجھایا وہ کیسا ہے. کیونکہ جسے وہ کیسا ہے اگر سمجھ میں نہیں آئے گا تو پھر اس کے لیے نماز و روزے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، کیونکہ اس نے پہچانا ہی نہیں اس کو جس کی وہ عبادت کر رہا. اس وجہ سے رشتہ علی سے اللہ کی عبادت کی قبولیت کی شرط بن گیا، کیونکہ جس نے علی کو چھوڑا اسے وہ سمجھ میں ہی نہیں آیا. تو اب عہد تھا، عہد ہے، لیکن عہد خود اتنا وسیع. اس عہد کی تعریف میں ارشاد فرمایا، مولا نے کیا فرمایا؟ آیت آئی قل هو اللہ احد. تو اب اس آیت کے بعد کچھ لفظ لگایا جا سکتا ہے؟ بھئی کتنی حسین آیت ہے، کتنی بلند آیت ہے. اتنی عظیم الشان آیت کے بعد کوئی کچھ کہے؟ کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا سوائے قرآن ناطق کے. کیونکہ اگر قرآن صامت میں کسی بات کا اضافہ کرنا ہو تو وہ ناطق کے علاوہ کسی اور کا اختیار نہیں ہوتا. اور ایک جملہ علی نے آگے رکھا اور اس جملے سے اس آیت کی وضاحت کی. جب آیت آئی قل هو اللہ احد تو ارشاد فرمایا ہوا احد ہوا احد لا بتاویل العدد. قل هو اللہ احد آیت آئی، مولانا نے ارشاد فرمایا ہوا احد لا بتاویل العدد. فرماتے ہیں وہ احد ہے، وہ احد ہے، لیکن ایسا کہ اس احد کی تعویل کبھی عدد نہیں بن سکتا. ہے نا توجہ؟ ہے وہ احد لیکن اس کی تعویل عدد نہیں ہو سکتا. عدد کبھی بھی اس احد کی تعویل نہیں ہے. یعنی احد کی تعویل ہے، بہت توجہ رہے، خداوند عالم کی ذات احد ہے، احد کی تعویل ہے لیکن عدد تعویل نہیں ہے. یعنی جو تعویل ہے وہ عدد نہیں ہے. ہے نا؟ ٹھیک ہے، تھوڑا سا ہم سلو ہو رہے. دیکھیے تعویل کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے لفظ، ایک ہوتا ہے معنی. لفظ ایک ہوتا ہے، معنی ایک ہوتا ہے. کبھی لفظ الگ ہی ہوتا ہے، اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے نا؟ جیسے کہ ایڈیمز وغیرہ مشہور ہو گئے ہیں، کسی بھی زبان میں ہو جاتی ہیں، کہاوتیں مشہور ہو جاتی ہیں. تو جیسے اگر آپ انگلش کی کوئی مثال لیں تو انگلش میں ایڈیم مشہور ہے اٹس ریننگ کیٹس اینڈ ڈاگس. یعنی کتے اور بلیاں برس رہی ہیں. کہا بھئی یہ کیا ہے؟ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن یہ استعمال کیا جاتا ہے اس وقت جب بہت تیز بارش ہو. یعنی الفاظ کچھ اور تھے، اس کے معنی کچھ اور ہے. تعویل کسے کہتے ہیں؟ لفظ کبھی کچھ اور معنی اس کے کچھ اور ہوتا ہے. تعویل کہتے ہیں اس نتیجے کو جو لفظ کے پیچھے چھپے ہوئے معنی کو ظاہر کرے.
اسے تعویل کہتے ہیں. اسی لیے پروردگار عالم نے قرآن مجید کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ قرآن کی تعویل کسی کے پاس نہیں ہے سوائے راسخون فی العلم کے. اس کی تعویل لا یعلم تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، راسخون فی العلم کے علاوہ کہ بھئی اللہ کے سوا، راسخون فی العلم کے سوا اس کی تعویل کسی کو نہیں معلوم. مطلب ہمیں سمجھ میں آیا کبھی لفظ استعمال ایک ہوگا، معنی اس کے کبھی کچھ اور ہوں گے. جیسے آیت آئی ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جنوں کو پیدا ہی نہیں کیا مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کرے. تو مولانا نے ارشاد فرمایا لکھا ہوا یعبدون ہے، مراد یہاں یعرفون ہے. یعنی اب کیسے پتا چلے گا کہ بھئی لفظ ایک ہے اور معنی ایک؟ اسی لیے رسول نے کتاب کو اکیلے نہیں چھوڑا اور کتاب کے ساتھ استاد کو اسی لیے ساتھ چھوڑا کیونکہ کتاب میں جو مفہوم چھپے ہوئے ہیں وہ استاد بتائے گا. بہت توجہ رہے، وہ مفہوم استاد بتائے گا، استاد کے سوا کون بتا سکتا ہے؟ تو اب آیت کیسی آئی؟ یعبدون آئی، کہا ہے یعبدون، معنی یعرفون ہے. بالکل ویسے ہی تعویل کسے کہتے ہیں؟ تعویل کہتے ہیں لفظ کے پیچھے چھپے ہوئے معنی کے اظہار کرنے کو. تو مولا نے کیا ارشاد فرمایا؟ مولا ارشاد فرمایا اس کی ذات احد ہے مگر عدد کبھی بھی اس احد کی تعویل نہیں ہو سکتا. بھئی بہت توجہ رہے، ہے آیت قل هو اللہ احد، لیکن آپ اگر اس کو غور سے دیکھیں گے تو اس میں علی کی فضیلتیں چھپی ہوئی ہیں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے جہاں پروردگار عالم کی تعریف ہو رہی ہو وہاں فضائل علی ہی چھپے ہوئے ہوتے ہیں. علی توحید کے مظہر کا نام ہے، جہاں توحید کا ذکر ہوگا وہاں علی کی فضیلت ہوگی. تو یہ کیسے ہوا؟ ابھی بات آپ کی خدمت میں واضح ہو رہی ہے. کیا ارشاد فرمایا کہ عدد اس کی تعویل نہیں. جیسے ہی احد کے آگے مولا نے لفظ عدد رکھا اور فرمایا کہ عدد اس کی احد ہونے کی تعویل نہیں ہے، تو ہم پر لازمی ہو گیا کہ ہم پہلے یہ معلوم کریں کہ بھئی عدد کسے کہتے ہیں. بہت توجہ ہے. انگلش میں کہا جاتا ہے عدد یعنی نمبر، کوئی بھی نمبر. قل هو اللہ احد کی تعویل میں مولا نے ارشاد فرمایا دیکھو احد ہے لیکن اسے نمبر نہ سمجھنا، اسے نمبر نہ سمجھنا، عدد نہیں ہے. تو نمبر کو کہتے ہیں عدد. نمبر کسے کہتے ہیں؟ بہت توجہ ہے. 1400 سال ہوئے ہیں، 2 لفظوں میں علی نے نمبر کا ڈیفینیشن دے دیا. آج تک انسان اسی ڈیفینیشن کے اعتبار سے نمبرز کو طے کرتا ہے. کسے کہتے ہیں نمبر؟ مولا نے ارشاد فرمایا فمن حدہ فقد عدہ، جس نے اس کی حد طے کی اس نے اسے نمبر سمجھا. جس نے اس کی حد طے کی اس نے اسے نمبر سمجھا. بھائی توجہ رہے، یعنی ہمیں نمبر کا ڈیفینیشن علی نے دیا. کوئی بھی ایسی چیز جس کی حد ہو وہ نمبر ہے. اب چاہے وہ چھوٹا ہو سکتا ہے چاہے وہ بڑا ہو سکتا ہے. آپ اسے ملین کہیے، بلین کہیے، آپ اسے ٹریلین کہہ دیجئے، جو کہنا ہے کہیے، لیکن ایک مقام پر جا کر اپنی حد کو پہنچے گا، اسی لیے وہ نمبر ہے. بھئی 2 چھوٹا ہے، فٹ فٹ آپ نے گن لیا 1 2،
ایزی ہو گیا. لیکن اگر آپ کہنے لگے کہ بھائی 2 بلین تو اب ٹائم لگے گا, بڑا ہے, لیکن اس کی حد ہے, کیونکہ حد ہے اسی لیے وہ نمبر ہے. مولا نے ارشاد فرمایا جو چیز محدود ہو وہ نمبر ہوتی ہے. خداوند عالم کی ذات اسی لیے نمبر نہیں ہے کیونکہ نہ اس کی صفتیں محدود ہے, نہ اس کی کسی صفت کی حد پائی جاتی ہے. بھائی بہت توجہ رہے, اسی لیے خداوند عالم کے اوصاف کو عرض و طول میں ناپا نہیں جائے گا. ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں وہ قدیر ہے, قدرت رکھنے والا ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کتنی قدرت, کیونکہ جہاں کتنی آئے وہاں میجرمنٹ آ گیا, جہاں میجرمنٹ آیا وہاں حد بن گئی, جہاں حد بن گئی وہ نمبر ہو گیا. مولا نے ارشاد فرمایا جو نمبر ہی نہیں ہے اس کے لیے کبھی ناپا اور تولا نہیں جائے گا. صرف کہا جائے گا حکیم ہے, لیکن کتنا حکیم نہیں پتا. قدیر ہے, کتنی قدرت رکھنے والا نہیں پتا. کہا کہ بھئی علیم ہے, کتنا علم رکھنے والا نہیں پتا. رحیم ہے, کتنا رحم کرنے والا کہا نہیں پتا. صفت کو ناپا نہیں جائے گا کیونکہ محدود وہ چیز ہوتی ہے جو نمبر ہوتی ہے. بہت توجہ رہے, بہت توجہ ہے نا, بات واضح ہو رہی ہے. تو مولا نے کیا ارشاد فرمایا ہے احد, مگر اس کی تعویل عدد نہیں ہے. یعنی اس کی تعویل ہے لیکن جو اس کی تعویل ہے وہ نمبر نہیں ہے. جیسے وہ لامحدود ہے ویسے ہی اس کی تعویل بھی لامحدود ہے, کیونکہ تعویل کا لامحدود ہونا ضروری ہے. اگر ذات لامحدود ہے اور معنی محدود ہو جائے تو پھر وہ ذات لامحدود ذات کو کیسے سمجھائیں گے؟ اسی لیے تعویل کا بھی لامحدود ہونا ضروری ہے. توجہ رہے, کون ہے تعویل؟ تعویل کون ہے؟ اس سورے کا نام ہے, یہ جو سورہ ہے جیسے مشہور ہو گیا خل, حالانکہ خل کے کتنے اور سورے ہیں, لیکن جیسے ہی کوئی کہا کسی نے کہ بھئی سورہ خل پڑھی ہے تو اس نے فوراً قل هو اللہ احد کہہ دیا, حالانکہ اس کا نام کیا ہے؟ سورے کا نام ہے سورہ توحید. توحید نام ہے. ایک اور نام ہے سورہ اخلاص, ہے نا توجہ. اخلاص اس سورے کا نام ہے, اور رسول اکرم نے علی کو جو القاب دیے ان میں سے ایک لقب اخلاص ہے. ارشاد فرمایا میری امت میں علی ویسے ہی ہے, مجھ پر ایمان رکھنے والے جتنے ہیں ایمان والوں میں علی ویسے ہی ہے جیسے قرآن مجید کے سوروں میں سورہ اخلاص. جیسے سورہ اخلاص, یعنی رسول نے علی کو اخلاص کہہ کر پکارا. اخلاص اس سورے کا نام ہے. تو اس سورے میں جو صفات بیان ہوئے ان کا رشتہ علی سے ہے, کیونکہ علی مظہر توحید بھی ہے اور سورہ اخلاص بھی. بات واضح ہے نا. تو اب دیکھیے اخلاص لقب ہے. خطبہ فدق میں شہزادی کونین نے لا الہ الا اللہ کی تعویل کی بات کی اور ارشاد فرمایا کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ جو ہے اخلاص اس کی تعویل ہے. یعنی علی قل هو اللہ احد کی تعویل ہے. بھائی توجہ رہے,
کیونکہ ہمیں اسی سم تک جانا ہے، اسی لیے یہ راستہ درکار تھا، حالانکہ پل صراط ہے، ظاہر سی بات ہے کہ کتنا نزاکت سے گزر رہا ہے، لیکن بھائی دنیا والوں کو پل صراط کا خوف ہوگا، جو علی کی محبت رکھتے ہیں انہیں صراط کا کیا خوف، وہ تو صراط پر سے یوں نکل جائیں گے جیسے بجلی گزر جاتی ہے۔ تو ارشاد فرمایا شہزادی کونین نے، اخلاص لا الہ الا اللہ کی تعویل ہے، یعنی ہمیں پتا چلا کہ علی تعویل لا الہ الا اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کے معنی کیا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم ہوگا جب تک علی سے رشتہ نہ جڑ جائے۔ اسی لیے جس نے علی کو چھوڑا اس کا لا الہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہی سبب ہے کہ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ اگر عمر نوح عبادت میں گزارے، کوہ احد کے برابر سونا راہ خدا میں دے، ساری زندگی عبادتوں میں صرف کرتے ہوئے ایسی خیرات کرے، صفا مروہ کے درمیان طواف کعبہ کرتے ہوئے مظلومانہ قتل ہو جائے، اگر علی کی محبت نہیں رکھتا تو اسے جنت کی بو بھی میسر نہیں ہوگی۔ تو رسول نے یہ جملہ اپنے بھائی کی طرفداری میں نہیں کہا، یہ اسی لیے ارشاد فرمایا کیونکہ علی تعویل لا الہ ہے، جس کا رشتہ تعویل سے نہیں ہوتا اس کا لا الہ سے کوئی رشتہ ہی نہیں ہے۔ تو اب دیکھیے یہ بات یہاں تک واضح ہو گئی کہ علی تعویل توحید ہے، لیکن جملہ ارشاد فرمایا جو اس کی تعویل ہے وہ عدد نہیں ہے۔ کہ عدد کون ہے؟ کہ عدد ہر وہ چیز ہے جو لمیٹڈ ہو، جس کی حد ہو وہ نمبر ہے، جس کی لمٹ ہو وہ نمبر ہے۔ تعویل توحید کی علی ہے اور اس کی تعویل عدد نہیں ہے، یعنی ہمیں سمجھ میں آیا کہ علی کی ذات پر عدد کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے ذات علی کو گنا نہیں جا سکتا۔ لوگ یہ خیال نہ کرے کہ بھئی علی سامنے آئے تو ہم دیکھیں گے کہ بھئی یہ ہمارے سامنے ایک ہے، علی ایک ہے، ایسے گن لیں گے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے۔ علی کو کبھی گنا نہیں جا سکتا کیونکہ علی نمبر نہیں ہے۔ اگر یہ نمبر ہوتے تو کبھی 1 14 نہیں ہوتے، کبھی 14 1 نہیں ہوتے، کیونکہ 1 الگ ہے 14 الگ ہے، 1 1 ہے 14 14 ہے، جو 1 ہے 14 نہیں ہے، جو 14 ہے وہ 1 نہیں ہے۔ لیکن رسول نے ارشاد فرمایا چاہے ہم 1 ہو یا چاہے 14 ہو، ہم ایک ہی ہے۔ کیسے کیسے یا رسول اللہ؟ اسی لیے کیونکہ ہم نمبر نہیں ہیں۔ لیکن آپ کی خدمت میں آیت رکھ رہے ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے ڈاؤٹ تو آئے گا، آیت آئے تو بات واضح ہوگی۔ پروردگار عالم نے کتاب مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ نحل میں بھی ہے، سورہ مبارک ہے یوسف میں ارشاد فرمایا، نحل کی آیت نمبر 18 ہے جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، سورہ نحل آیت نمبر 18 ارشاد ہوا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تحصوها۔ تو ترجمہ کیا جاتا ہے اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے، ترجمہ یہ کیا جاتا ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے ترجمے میں بہت ہی اپنے اپنے رنگ سے لوگ گزر جاتے ہیں اور جیسے اعتبار سے ترجمہ کرتے ہیں وہ ان کے مزاج کی دلیل بن جاتا ہے۔ لفظ ہے تعدو، تعدو یعنی اس کی روٹ کیا ہے؟ عین دال دال، عین دال دال روٹ ہے، اس سے لفظ بنا عدد، جس کا مطلب ہے نمبر۔
اسی سے لفظ بنا تعداد، اسی سے لفظ بنا معدود، اسی سے لفظ بنا تعدو. تعدو یعنی گننا. آیت نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا، اور اگر تم گننا چاہو، اعداد میں لینا چاہو، اعداد کے دائرے میں، احاطے میں لینا چاہو. کسے؟ وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو. دیکھیے کتنی لطافت ہے. لفظ نعمت جو رکھا آیت نے وہ سنگیولر ہے. نعمت سنگیولر ہے، نعمت سنگیولر ہے، نعمات پلورل ہے. یعنی ایک نعمت کو ایک کسی چیز کو کہا جائے گا نعمت، بہت ساری اگر ہوں تو کہا جائے گا نعمات. پلورل نعمات ہے، سنگیولر نعمت ہے. آیت نے لفظ رکھا سنگیولر، وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ لا تحصوها. یعنی لفظ نعمت رکھ کر ارشاد فرمایا ایک، فرماتا ہے اور اگر تم اللہ کی ایک نعمت کو گننا چاہو. بہت توجہ رہے، یعنی کتنی نازک آیت ہے. اور اگر تم اللہ کی ایک نعمت کو گننا چاہو تو اعداد اس کا احصاء نہیں کر سکتے، اسے گنا نہیں جا سکتا. کا پروردگار جب ایک ہے تو گننا کیا مشکل ہے ہی ایک نعمت اللہ کی ایک نعمت. ابھی جب ہے ہی ایک تو گننا کیا مشکل ہے. کہا ایک ہے مگر عدد نہیں ہے. بالکل ویسے ہی جیسے وہ ایک ہے مگر عدد نہیں ہے، کیونکہ وہ لامحدود ہے، اسی لیے اس کی تعویل بن کر جو آیا وہ بھی لامحدود ہے. ایک نعمت کا یہ کون سی ایک نعمت ہے؟ کہا ایک ہی نعمت پر ساری باتیں ہو گئی. اسی ایک نعمت کا ذکر بھی اس نے غدیر کے میدان میں کیا جب ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم نعمتی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج کے دن میں نے تم پر اپنی ایک نعمت کو تمام کیا. علی کی ولایت وہ ایک نعمت ہے جس نعمت کی کوئی حد نہیں ہے اور لامحدود ہونے کی وجہ سے وہ عدد نہیں ہے، اسی وجہ سے کبھی اسے گنا نہیں جا سکتا، گنا نہیں جا سکتا. اسی وجہ سے اس کو کبھی گنا نہیں جا سکتا. یعنی آپ زبان کی تاثیر دیکھیے، کیا زینت ہے تیرے الفاظ توحید کے لیے یا علی. قل هو اللہ احد کے آنے کے بعد اتنی عظیم آیت کے دنیا کو آیت ہی سمجھ میں نہیں آئی، اتنی مبارک اور مقدس آیت کے آ جانے کے بعد ویسے ہی نہیں چھوڑا اس کو، اس کے حسن میں اور اضافہ پیدا کر دیا جب ارشاد فرمایا ہوا احد لا بتعویل العدد. اسی وجہ سے دیکھیے توجہ رہے، یہ انشاءاللہ یہ ایک پوائنٹ آخری ہم رکھیں گے اور پھر انشاءاللہ بات ہموار ہوگی. کل پھر شہزادی کے نام تک جب آئے گی تو بہت آسان رہے گا گفتگو کا سلسلہ. اسی وجہ سے سورے کا نام بھی
اخلاص رکھا گیا. یہ دین کی شرط ہے، اسی لیے آپ کی خدمت میں کل عرض کیا اول الدین معرفت ہو، دین میں سب سے پہلے معرفت ہے. پورا شوب دنیا کا ماحول چل رہا ہے، معرفت کی بحث دنیا کے ماحول کے اگینسٹ ہے، اور یہ بے انتہا ضروری اسی لیے ہے کیونکہ ہم بت پرستوں کی طرح عبادت نہیں کر سکتے. دنیا والے کرتے ہوں گے، لیکن علی کے چاہنے والے جب اسے سجدہ کرتے ہیں تو منزل یقین پکڑتے ہیں، کیونکہ انہیں علی کی زبان سے اس کا عرفان حاصل ہوا ہے. وہ اسے پہچان کے کرتے ہیں، پہچان کے کرتے ہیں. توجہ رہے. دیکھیے لوگوں نے شرک کیا سمجھا، لوگوں نے شرک کے معنی یہ لے لیے کہ بھئی اگر دو خدا نہیں مانتے تو شرک نہیں ہے. لوگوں نے تصور کر لیا. اب اخلاص کی بحث پر کہاں بہت طویل گفتگو ہو جائے گی، لیکن بہت سارے لوگ ہیں ایسے جو ایک خدا مانتے ہیں پھر بھی مشرک ہے. مانتے ہیں کہ ایک ہے لیکن کرتے شرک ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس کے ایک ہونے کو علی سے نہیں سیکھا. اب دیکھیے ایسا ہی ایک شخص تھا، مولا نے کیسے اضافہ کیا حسن کا اور بتایا کہ دیکھو اخلاص کے معنی کیا ہے. آسمان کی طرف دیکھ کر آواز دینے لگا، دعا کرنے لگا، اے میرے پروردگار میری بات سن لے. مولا نے اسے دیکھ لیا، اسے قریب بلایا، کہا کہ یہ جو تو آسمان کی طرف دیکھ کر اسے پکار رہا ہے، اس کے تعلق سے یہ سن لے. ارشاد فرماتے ہیں وہ بلند ہے. مولا نے ارشاد فرمایا وہ بلند ہے، اوپر نہیں. توجہ. مولا نے ارشاد فرمایا وہ بلند ہے مگر اوپر نہیں، کیونکہ اگر اوپر ہوتا تو نیچے نہ ہوتا، دائیں ہوتا تو بائیں نہ ہوتا. یہ جو آسمان کی طرف دیکھا جاتا ہے اس کو پکارتے وقت، علی نے فرمایا یہ ڈائریکشن کی وجہ سے نہیں دیکھا جاتا، یہ اس کی شان کی بلندی کی وجہ سے اوپر دیکھا جاتا. اب آپ بتائیے اگر علی کے الفاظ نہ ہوتے تو کتنے لوگ اوپر دیکھ دیکھ کر اسے پکار کر یہی سمجھتے کہ وہ آسمان پر کہیں بیٹھا ہوا ہے. مان رہے ہیں ایک خدا لیکن اعتقاد میں شرک کرتے ہیں، کیونکہ لا کر ڈائریکشن کو اس کی ذات سے جوڑ دیا. تو اخلاص کے معنی ہی یہ ہے، کیونکہ خلوص کے معنی، خالص کے معنی خے لام صاد، خالص، اخلاص، مخلص، خلوص، یہ سب اسی سے بنے ہیں نا. اس کے معنی ہی یہ ہے کہ ہر چیز کی ملاوٹ سے دور رکھا جائے. خالص کے معنی ہے کہ کسی بھی چیز کی ملاوٹ نہ ہو، اسی لیے پانی کو خالص کہا جاتا ہے. کیوں کہتے ہیں خالص پانی کو؟ کیونکہ نہ اس میں ٹیسٹ ہے، نہ اس میں اسمیل ہے، نہ اس میں کلر ہے، اس کا تو شیپ بھی نہیں ہے. جیسے ہی کلر میں اضافہ ہو جائے، کسی چیز کا کلر آ کر مل جائے، کسی چیز کی اسمیل آ کر مل جائے، کسی چیز کا ٹیسٹ اگر اس میں آ کر مل جائے تو اب اسے خالص نہیں کہا جائے گا. مطلب خالص کس سے کہتے ہیں؟ خالص کہتے ہیں ایک ایسی پیورٹی کو جس میں کچھ بھی ملا ہوا نہ ہو. ایسی پیورٹی کو کہا جائے گا خالص جس میں کچھ بھی ملا ہوا نہ ہو. اسی لیے اس سورے کا نام اخلاص رکھا گیا، کیونکہ اس سورے میں اللہ سے ملاوٹوں کو دور ہونے کا اعلان کیا گیا. قل هو اللہ احد، اے میرے حبیب آپ کہیے وہ احد ہے. مولا نے اس کی وضاحت کر دی، نمبر نہیں ہے.
نہیں کو کہتے ہیں اخلاص، نمبر نہیں ہے. قل هو اللہ، اللہ الصمد، وہ ضرورت مند نہیں ہے. لم یلد ولم یولد، اس کے بیٹے نہیں، اس کے ماں باپ نہیں ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی کفو اور ہمسر نہیں ہے. کیونکہ نہیں کہا جا رہا ہے، اسی لیے اس کا نام اخلاص رکھا گیا. لیکن یہ آسمان کی طرف دیکھ کر اسے پکار رہا تھا. مولا نے بھی اس نہیں کی تعویل کی اور ارشاد فرمایا سن وہ بلند ہے اوپر نہیں ہے. جیسے ہی یہ کہا رسول اکرم نے ارشاد فرمایا یا علی تیری مثال سورہ اخلاص جیسی ہے. مثال تیری سورہ اخلاص جیسی ہے. یعنی تو زینت ہے اس کی توحید کی، جس نے سجا کر لا الہ الا اللہ کو پیش کیا. حالانکہ عہد کافی تھا، قل هو اللہ احد، بات پوری تھی، لیکن حسن کے اضافے کو اخلاص کہتے ہیں. بہت توجہ رہے، زینت اسی کو کہا جاتا ہے. دیکھیے اس پوائنٹ پر مجلس ختم کریں گے. اخلاص ہے نا، لفظ رکھا گیا اخلاص، روٹ ہے خے لام صاد، فاعل اس کا خالص ہوگا، مفعول اس کا مخلوص ہوگا. مخلص کہا جائے گا، اس کے لیے خلوص کہا جائے گا. تو یعنی لینگویج وائز اگر بحث کرے عربی میں تو اس میں اوزان ہوتے ہیں، وزن ہوتا ہے. وزن تھوڑی سی توجہ رہے، وزن کی وجہ سے میننگ چینج ہو جاتے ہیں. وزن جب چینج ہو جائے، جیسے مثال کے طور پر عین لام میم روٹ ہے علم، اس کا جو فاعل ہوگا اسے عالم کہیں گے، یعنی فاعل کے وزن پر ہوگا عالم. وزن چینج ہو گیا، فعیل پر رکھا گیا تو صفت بدل گئی، علیم کہلایا جائے گا. تو اللہ کی ذات کو علیم کہا جاتا ہے. بندوں میں آپ کو کچھ مل جائیں گے جنہیں عالم کہا جاتا ہے، لیکن بندوں میں ایک بھی نہیں ملے گا جسے علیم کہا جائے. کا فرق کیا ہے؟ فرق یہ عالم اسے کہتے ہیں جس نے سیکھ کر علم حاصل کیا، لیکن علیم اسے کہتے ہیں جس کی ذات میں علم پایا جائے. اسی لیے بندہ چاہے کتنا بھی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، عالم ہی کہلائے گا، کیونکہ اس نے سیکھا ہے باہر سے، اس کی ذات میں علم نہیں تھا. وَكَانَ الْإِنسَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، انسان کی ذات میں ظلم اور جہل پایا جاتا ہے، ذات میں علم نہیں پایا جاتا، وہ سیکھ کر حاصل کرتا ہے. تو دیکھیے کیسے وزن چینج ہوتے ہی کتنا معنی بدل گئے. فاعل تھا، عالم تھا، کچھ اور مطلب تھا، علیم ہے کچھ اور ہو گیا. بالکل ویسے ہی خے لام صاد کو اگر فاعل پر رکھیں گے تو خالص ہوگا، لیکن نام رکھا گیا سورہ کا اخلاص. یہ وزن ہے افعال کا وزن، افعال، اخلاص، اکرام، احسان، افعال کا وزن. بہت جرے اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ وزن اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب زینت کے اعتبار سے لازم میں متعدی پیدا ہو جائے تو یہ وزن استعمال ہوتا. یعنی لازم میں متعدی کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی ایک چیز ہے جو پرفیکٹ ہے اپنی جگہ، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، لیکن اس بے عیب شے میں، بے عیب شے کے حسن میں جب اضافہ کیا جائے تو اس کو افعال کے وزن پہ ڈیفائن کیا جاتا ہے. اس کا ایگزامپل یہ ہے کہ آپ نے چاہا کہ ہمیں ایک انار، ایک سیب تحفے میں دے دے. آپ نے ایک سیب اٹھایا، چاروں طرف سے دیکھا کہ بھئی ہاں لال ہے، پکا ہوا ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، بہت اچھا ہے. اور جو ہے نا سیب اپنے وجود میں پرفیکٹ ہے. آپ نے لا کر کہا یہ لیجیے ہماری طرف سے آپ کو گفٹ، اور سیب تھما دیا.
حالانکہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے، لیکن یوں لا کر آپ نے جو دیا اس میں کوئی حسن نہیں ہے. تو دینے والے نے کیا کیا؟ دینے والے نے ایک کانچ کا برتن خرید لیا، کانچ کے برتن میں اسی سیب کو رکھا، اسے ڈھانپا، اسے ایک باکس میں رکھا برتن کو، اسے گفٹ ریپ کر دیا، اس کے اوپر لیبل لگا دیا اور لکھ دیا بخدمت شریف فلاں صاحب کہہ کر. ہم نے سب کچھ کھول کھال کر نکالا، دیکھا وہی سیب ہے، یعنی جو تھا وہی ہے، اس کو کچھ نہیں ہوا، بدلا نہیں وہ، لیکن اس کے حسن میں جو اضافہ ہو گیا، اسے جو سجا کر اور زینت دے کر پیش کیا گیا، اس کی وجہ سے اس کی کیفیت ہی تبدیل ہو گئی. اور اس وجہ سے ہمیں سمجھ میں آیا کہ بے عیب سیب تھا، لیکن اس بے عیب سیب کے حسن میں اضافہ کر دیا. اسے افعال کے وزن پہ کہا جاتا ہے. اسی وزن پر سورہ اخلاص کو رکھا گیا، کیونکہ جو آیت آئی تھی قل هو اللہ احد، وہ آیت بے عیب آیت ہے، اس آیت میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے، لیکن علی نے اس بے عیب آیت کے حسن میں اور اضافہ پیدا کر دیا. اس کے حسن میں اور اضافہ پیدا کر دیا. اسی لیے رسول اکرم نے ارشاد فرمایا یا علی افعال کے وزن پر تیری صفت اخلاص ہے، کیونکہ تو نے بے عیب توحید کو اور سجا کر پیش کیا. بس دیکھیے بات ختم ہو گئی. ہم دو جملوں سے کنکلوڈ کر رہے ہیں. یہ جو کیفیت ہوتی ہے نا حسن میں اضافے کی، اس کے لیے کسی کے مزاج کا آرٹسٹ ہونا ضروری ہوتا ہے. یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے حسن میں اضافہ کر دے. حسن میں اضافے کے لیے لطافت وجود میں پائی جائے، کیفیت و مزاج میں آرٹسٹ ہو، چونکہ اسے پتا ہے کون سی چیز کہاں رکھ دینے سے حسن میں تبدیلی آ جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پر یہ کرتے کا سفید دامن، اس کرتے کے سفید دامن پر یہاں پر ایک کالا داغ لگ گیا تو لوگ دیکھ کر کیا کہیں گے؟ دیکھیے کتنا معیوب ہے، دامن پر داغ، برا لگ رہا ہے. لیکن آپ جب اسے آرٹسٹ کے پاس لے جائیں گے تو وہ صرف محل کو تبدیل کرتا ہے. اسے پتا ہے کہ اس کو یہاں سے ہٹا کر کہاں رکھنے سے یہی عیب زینت میں تبدیل ہو جائے گا. تو اس نے کیا کیا؟ اس نے وہ چھوٹے سے ڈاٹ کو کالے جو دھبا لگ رہا تھا اسے اٹھایا اور کسی خوبصورت چہرے کے رخسار پر رکھ دیا. تو اب کیا کیفیت ہوئی؟ جو ابھی عیب نظر آ رہا تھا وہ حسن میں اضافے کا سبب بن گیا. تو ہمیں بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کسی بھی شے کے کیفیت کی تبدیلی سے حسن میں اضافہ ہوتا ہے نا. جیسے کالا ہونا سیاہ ہونا عیب مانا جاتا ہے کہ بھئی کالے ہونا اچھی بات نہیں ہے، لیکن اگر بال کالے ہوں تو خوبصورتی تسلیم کی جاتی ہے. مطلب محل نہیں تھا اس کا. اسی وجہ سے علی کی اس صفت اور اس طرح سے جو توحید کو سجا کر پیش کیا، ان کیفیات کے تعلق سے عجب بن انیس نے لکھا. اور پھر انیس کی کیفیت کا کیا ذکر کیا جائے. انسان کو عرصہ لگ جاتا ہے زندگی کا انیس کو سمجھتے سمجھتے. کہاں جائے وہ جہاں سے انیس نے بولنا سیکھا، ان الفاظ کی بلندی تک کوئی کیا عقل پہنچ سکتی ہے. انیس نے لکھا ہے کجی عیب، ہے کجی عیب. کجی ٹیڑھا ہونے کو کہتے ہیں، کسی چیز کا ٹیڑھا ہونا عیب ہے کجی عیب مگر حسن ہے ابرو کے لیے. بھائی ٹیڑھا ہونا عیب ہے لیکن ابرو سیدھے نہ ہو، وہ معیوب لگیں گے.
ہے کجی عیب مگر حسن ہے ابرو کے لیے، تیرگی بد ہے مگر نیک ہے گیسو کے لیے، تیرگی بد ہے مگر نیک ہے گیسو کے لیے، زیب ہے خالصیہ چہرہ گلرو کے لیے، سرما زیبا ہے فقط نرگسی جادو کے لیے، داند آکس کے فصاحت بکلامی دارد، ہر سخن موقع و ہر نکتہ مقامی دارد، ایسی عظیم الشان آیت کے آ جانے کے بعد گونگ تھی وہ زبانیں جو اپنے آپ کو بولنے والا اور پوری دنیا کو گونگا کہتے تھے، وہ اپنے آپ کو گونگا محسوس کر رہے تھے۔ قل هو اللہ احد، یہ کیا ہے؟ لیکن ان تمام گونگے جو دوسری دنیا کو گونگا ہونے کا الزام لگاتے تھے اور خود کو صاحب زبان کہتے تھے، ان کے گونگے ہونے کی دلیل دے دی علی نے جب اس آیت کے آگے ایک جملے کا اضافہ کر دیا اور کہا ہوا احد لا بتعویل العدد۔ تو وہ ذات علی جو توحید کی زینت ہے، اس علی کو اللہ نے جس کے ذریعے سے مزین کیا، اس شہزادی کا نام زینب رکھا ہوا ہے۔ یعنی علی زینت توحید اور یہ شہزادی زینت ولایت ہے۔ آسان نہیں ہے اس بی بی کے نام کو پہچان لینا۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آپ کی خدمت میں کہ اس نام کی تاثیر میں کل پھر گفتگو کو آغاز بڑھائے اور آگے بڑھائے۔ آج کی یہ شب، یہ روز گزرا ہوا جسے اللہ نے زینت ولایت قرار دیا، یہ اس کی شہادت کا روز ہے۔ لیکن اہل بیت اطہار پر جو مصیبتیں گزری ہیں ان میں شہادت کے معنی ہی کچھ اور ہے۔ اس شہزادی کی شہادت کے لیے مفہوم واضح ہو، اسی لیے آپ کی خدمت میں امام حسین کا ایک مرثیہ رکھ رہے ہیں، جس میں امام حسین نے ارشاد فرمایا انا ختیل الابرات، انا ختیل الابرات، میں وہ ہوں جسے ظالموں نے رلا رلا کے قتل کیا۔ لیکن جیسے فضائل ہماری سمجھ سے باہر ہیں، ویسے ہی مصائب بھی سمجھ سے باہر ہیں۔ عجیب لفظ استعمال کیا حسین نے اپنے لیے، وہ لفظ ہے ختیل۔ ختیل، انا ختیل الابرات۔ حالانکہ دو لفظ ہوتے ہیں، ایک قاتل ہوتا ہے، ایک مقتول ہوتا ہے۔ قاتل کہتے ہیں قتل کرنے والے کو، مقتول کہتے ہیں قتل ہونے والے کو۔ حسین نے یہ نہیں کہا انا مقتول الابرات، حسین نے کہا انا ختیل الابرات۔ تو کیا فرق ہو گیا اس میں؟ کہ اگر مقتول ہوتا تو ترجمہ یہ ہوتا میں وہ ہوں جسے ظالموں نے رولا رولا کے قتل کیا، لیکن انا ختیل الابرات کا ترجمہ یہ نہیں ہوگا، ترجمہ ہوگا میں وہ ہوں جسے ظالموں نے اتنا رلایا، میں وہ ہوں کہ جسے ظالموں نے اتنا رلایا کہ اس رونے کی وجہ سے میرا قتل ہو گیا تھا۔ حسین نے اپنے اس مرثیے میں کہا کہ اب شمر کو خنجر چلانے کی ضرورت نہیں تھی، میرا قتل تو روتے روتے پہلے ہی ہو چکا تھا۔
جب اون محمد کے لاشے پہ پہنچا تو میرا قتل ہو گیا تھا. قاسم کے لاشے کو جب ابا میں دما کیا میرا قتل ہو چکا تھا. جب عباس کے بازوؤں کو دیکھا تو میرا قتل ہو چکا تھا. علی اکبر کے سینے پر نظر پڑی میرا قتل ہو چکا تھا. علی اصغر کے گلے کو دیکھا میرا قتل ہو چکا. انا قتیل الابرار، ظالموں نے مجھے اتنا رلایا کہ اس رلانے کی شدت سے میرا قتل ہو چکا تھا. بالکل ویسی ہی اس شہزادی کی شہادت کی تاریخ ہے. یعنی یہ شہزادی کی خنجر سے شہادت نہیں، اس سے پہلے جب بازار سے گزر رہی تھی تو شہید ہو گئی تھی. جب دربار میں کھڑی ہوئی تھی تو شہید ہو گئی تھی. رسن بستہ جب گزاری جا رہی تھی تو شہید ہو گئی. اللہ ارے کیسے دربار سے، کیسے بازار سے علی کی بیٹی کو گزارا گیا. بازار شام کے تعلق سے کتابوں میں یہ لکھا جاتا ہے کہ وہ ایک ایسا بازار تھا کہ جس بازار سے شریف گھرانے کی عورتیں سراپا حجاب میں جہاں سے گزرنا پسند نہیں کرتی تھی، اس بازار سے علی کی بیٹی رسن بستہ بے مخنو چادر گزاری گئی. بازار شام ہی میں زینب کی شہادت ہو گئی تھی. دربار شام ہی میں شہادت ہو گئی تھی. زندان شام میں عجب منظر تھا. جب ہند کے آنے کی خبر سنی کہ زندان میں قیدیوں کو دیکھنے کے لیے ہند آ رہی ہے تو زینب پر جو بے چینی طاری ہو گئی، اپنی بہن سے کہنے لگی کہ جو ہمارے گھر میں کنیزی میں رہا کرتی تھی، جس نے ہم سے پردہ کرنا سیکھا، آج وہ ہمیں بے مخنو چادر اس صورتحال میں دیکھنے آ رہی. عجب تلاطم تھا قید خانے میں. بیویاں ایک دوسرے کے پیچھے چھپ رہی تھی کہ ہند کی نگاہوں سے اپنے آپ کو بچائے. دروازہ زندان کا کھلا، وہ دربان ساتھ تھے. شاہی اہتمام سے ہند آئی. بیویاں ساری خاموش، سر جھکائے ہوئے، چہروں پر بالوں سے پردہ کیے ہوئے، ایک سکتے کی حالت میں کھڑی ہوئی تھی. ہند آہستہ آہستہ سب کے چہروں کو دیکھ رہی تھی. زینب کے دل سے فریاد کی آواز آ رہی تھی، پروردگار یہ آل رسول ہے، ان کی حرمت تیرے حوالے. ہند سے ایسی صورتحال میں سامنا ہو رہا. غور سے چہروں کو دیکھنے کے بعد ہند نے پوچھا، بیویوں یہ بتائیے کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ ایک مرتبہ شہزادی نے کہا، ہمارا تعلق مدینۃ الرسول سے ہے، ہم مدینے کے رہنے والے. جیسے ہی مدینے کا نام سنا ایک مرتبہ ہند بے چین ہو گئی. کہا کہ آپ تو اس شہر سے ہیں کہ جہاں پر میرا آقا رہتا ہے، جہاں پر میری شہزادی رہتی ہے. کہ مدینے میں آپ کہاں سے تعلق رکھتی ہے؟ کہ ہمارا تعلق محلہ بنی ہاشم سے ہے. سننا تھا. ہند نے کہا، بی بی آپ تو میری شہزادی کی بہت قریب ہے، اجازت دیں تو کچھ سوال پوچھوں؟ تو شہزادی نے فرمایا کہ ہند جو تو پوچھنا چاہتی ہے پوچھ لے. کس کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہے؟ تو ایک مرتبہ ہند نے پوچھا، مجھے بتائیے میرا مولا کیسا ہے؟ جو آغوش رسول میں پل کر بڑا ہوا، جس کا بستر رسول کی گود ہوا کرتی تھی، جس کی سواری دوش رسول ہوا کرتے تھے، یہ بتائیے میرا مولا کیسا ہے؟ شہزادی نے کہا، ٹھیک ہے بتاؤں گی. یہ بتا ہند، تو کسی اور کے بارے میں بھی پوچھنا چاہتی ہے؟ تو ایک مرتبہ ہند نے کہا، ہاں میرے مولا کا ایک بھائی ہے
جس کے بازو حسین کی تعویذ ہے، وہ حسین کی قوت و طاقت کا سامان ہے۔ کہا مجھے ان کے بارے میں بھی کچھ بتائیے۔ ایک مرتبہ شہزادی نے کہا ٹھیک ہے بتاؤں گی، لیکن یہ بتا تو کسی اور کے بارے میں بھی پوچھنا چاہتی ہے؟ تو ایک مرتبہ ہند نے کہا جی ہاں، میں اپنے مولا کے شہزادے کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں، جو ہم شبیہ رسول ہے، جس کے حسن کا شہر عالم میں ہے، مجھے ان کے بارے میں بھی کچھ بتائیے۔ تو جب ایک کے بعد ایک ہند صرف مردانے سے ہی کسی کا نام لے رہی تھی، تو ایک مرتبہ شہزادی نے پوچھا یہ بتا ہند، کیا تو اپنے مولا کی بہن کے بارے میں کچھ پوچھنا نہیں چاہتی؟ جیسے ہی یہ سننا تھا، ایک مرتبہ ہند نے کہا اے بی بی خاموش ہو جائیے، یہ زندان کا اندھیرا ہے، یہاں میرے ساتھ دربان آئے ہوئے ہیں، میں نامحرموں کے سامنے اپنی شہزادی کا ذکر نہیں کر سکتی۔ اللہ رے ہند کو جس کے پردے کا اتنا خیال، وہ بازاروں اور درباروں سے گزرتے ہوئے بے مخنو چادر جب جا رہی تھی تو زینب کی شہادت اسی وقت ہو گئی تھی جیسے حسین نے ارشاد فرمایا، لیکن ماتم رہ گیا تھا بد زندگی میں، اس ماتم میں مصروف تھی۔ ایک مرتبہ دوبارہ سے سید سجاد کو قید کرنے کا حکم آیا۔ شہزادی نے کہا نہیں، میں سجاد کو اکیلے نہیں چھوڑوں گی، اسے پھر سے شام میں جانے نہیں دوں گی۔ ایک مرتبہ ساتھ ہو کر جب سجاد کے ساتھ شام میں داخل ہوئی تو زینب پر وہ مصائب دوبارہ تازہ ہو گئے۔ گزر رہے تھے اس مقام سے، دیکھا کہ وہ درخت نظر آ گیا جہاں حسین کا سر رکھا گیا تھا۔ جیسے ہی اس درخت پر نگاہ پڑی، ارے حسین کا کٹا ہوا سر نگاہوں میں گھومنے لگا۔ درخت کے سامنے آ کر ماتم کرتے ہوئے ہائے حسین کہہ رہی تھی۔ ایک ظالم کے کانوں میں حسین کے ماتم کی آواز پہنچ گئی۔ ارے وہ زمین کو کھود رہا تھا، اس کے پاس وہ ہتھیار موجود تھا جس سے زمین کو کھودا جائے، بس وہ ہتھیار لے کر زینب کی طرف آ گیا۔ یہاں بی بی حسین کے ماتم میں مصروف تھی، اس نے پشت پر ایسی شدت سے وار کیا کہ اب زینب سے اس دنیا میں رہا نہ گیا۔ ہائے حسین کہتے ہوئے پکاری، کہا بھیا اب زینب کی آپ سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے۔ ارے سجاد نے دیکھا، اے شام کی سرزمین، تو مصیبتوں میں ہم پر کوئی کمی نہیں کرتی، پہلی مرتبہ جب آئے تھے تو اپنا بھرا ہوا گھر لٹا دیا تھا، اب دوبارہ جو شام آئے تو میرے سر سے پھوپھی کا سایہ بھی اٹھا لیا۔ واہ زینبا واہ حسینہ سے ماتم کرنے لگے۔ لعنت اللہ علی الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ماتم حسین علیہ۔ بے وارثی ہو یا بے ردائی، بے وارثی ہو یا بے ردائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا،
زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا. زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا. زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا. بے وارثی ہو یا بے ردائی، بے وارثی ہو یا بے ردائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا. زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا. زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا. پیغام تیرا مٹنے نہ دوں گی، پیاسی رہوں گی پیدل چلوں گی، پیاسی رہوں گی پیدل چلوں گی. مظلومیت کی بن کر گواہی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا. زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا. زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا. پرچم اٹھا کر غازی کا اپنے پورے کروں گی میں تیرے وعدے، پورے کروں گی میں تیرے وعدے. بابا کریں گے مشکل کشائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا. زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا. زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا. زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا. بیٹوں کا ماتم اس دم کروں گی، چہلم تمہارا جب کر چکوں گی، چہلم تمہارا جب کر چکوں گی. میں نے یہی ہے منت اٹھائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا. زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا. زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا. بے وارثی ہو یا بے ردائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا. زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا. اوڑوں گی سر پر اس وقت چادر، لے لوں گی بدلہ جب اے برادر، لے لوں گی بدلہ جب اے برادر. کہتی ہے تجھ سے زہرا کی جائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا. زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا. زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا. چادر کے بدلے سر لوں گی اس کا، مجلس کی خاطر گھر لوں گی اس کا، مجلس کی خاطر گھر لوں گی اس کا. نسل یزیدی دے گی دہائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا. زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا. زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا. بے وارثی ہو یا بے ردائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا. زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا. ہر گھر میں ہوگا اب تیرا ماتم، ہر روز ہوگا مثل محرم، ہر روز ہوگا مثل محرم. دیکھے گی اب تو ساری خدائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا. زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا. زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی، دنیا
سکینہ پر یتیمی کے ہوئے مانی آیا بابا 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 بنا چہرے پہ جب پہلا تماچے کا نشاں بابا سکینہ پر یتیمی کے ہوئے مانی آیا بابا سکینہ پر یتیمی کے ہوئے مانی آیا بابا میرے چہرے سے مٹ جائے نشاں شاید تماچوں کے نشاں شاید تماچوں کے نہیں مٹنا ستمگر کی انگوٹھی کا نشاں بابا سکینہ پر یتیمی کے ہوئے مانی آیا بابا سکینہ پر یتیمی کے ہوئے مانی آیا بابا سکینہ پر یتیمی کے ہوئے مانی آیا بابا فقط دربار میں دیکھا تھا پہلی بار میں نے یہ تھا پہلی بار میں نے یہ کنیزی کے لیے مانگی گئی سیدانیاں بابا سکینہ پر یتیمی کے ہوئے مانی آیا بابا سکینہ پر یتیمی کے ہوئے مانی آیا بابا سکینہ پر یتیمی کے ہوئے مانی آیا بابا برستے پتھروں میں سب سرے بازار تھے بکھرے سرے بازار تھے بکھرے تیرے بکھرے ہوئے بالوں کی صورت بیبیاں بابا سکینہ پر یتیمی کے ہوئے مانی آیا بابا سکینہ پر یتیمی کے ہوئے مانی آیا بابا سکینہ پر یتیمی کے ہوئے مانی آیا بابا کہا ثقلین بی بی نے قضا پر بھی اذیت ہے قضا پر بھی اذیت ہے تمہیں اب کھولنا گردن سے میری راسیاں بابا سکینہ پر یتیمی کے ہوئے مانی آیا 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 بابا سکینہ پر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ السلام علیک یا نبی اللہ السلام علیک یا امیر المؤمنین السلام علیک یا فاطمۃ الزہراء یا سیدۃ النساء العالمین السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی الناصح السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین المظلوم الشہید وتسعة المعصومين من ولدك وبنيك السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك ورحمة الله وبركاته
السلام عليك يا وارث آدم صفة الله. السلام عليك يا وارث نوح النبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا ثار الله وابن صاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وطاعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. ولعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرزي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والغروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن، بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن نبي الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد. السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد. السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه. السلام عليكم يا أصفياء الله ووداءه. السلام عليكم يا أنصار دين الله. السلام عليكم يا أنصار رسول الله. السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين. السلام عليكم يا أنصار فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الزكي الناصح. السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله بأبي أنتم وأمي. طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما. فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. السلام عليك يا مولاي يا باب الهوائج أبو الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا أم المصائب يا زينب الكبرى وأم كلثوم وجميع شهداء كربلاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء يا معين الضعفاء والفقراء يا سلطان يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا الرازي بالقدر والقضاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان يا خليفة الرحمن يا إمام الإنس والجان. الأمان 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 من فتن الزمان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى ظهورك ومخرجك وجعلنا من أعوانك وأنصارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم
وكل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه زكاة وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.